آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے ایک کونے میں ہونے والی جغرافیائی سیاست کا اثر براہ راست آپ کی جیب پر کیسے پڑ سکتا ہے؟ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے ہی تہلکہ خیز اور انتہائی جذباتی نوعیت کے تبصرے کو ڈی کوڈ کر رہے ہیں۔ اس سورس مٹیریل میں بڑے عالمی تنازعات کو سیدھا پاکستان کے عام شہریوں کی معاشی حقیقتوں سے جوڑا گیا ہے۔ مطلب بات مشرق وسطیٰ کی ہائی لیول سیاست سے شروع ہوتی ہے اور سیدھا پاکستان کی گلی کوچوں تک آ جاتی ہے۔ تو چلیے ذرا گہرائی میں چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آخر ان سنسنی خیز دعووں کے پیچھے کیا کہانی ہے۔ اس سارے مواد کو سمجھنے کے لیے ہم نے اسے 5 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ہم شروعات کریں گے مشرق وسطیٰ کے عالمی منظرنامے، مبینہ خلائی جنگ اور دنیا میں بننے والے نئے اتحادوں سے۔ اس کے بعد ہم رخ کریں گے اپنے مقامی مسائل کی طرف، جن میں سیاسی تناؤ، حکمران اشرافیہ پر تنقید اور سب سے اہم ملک کا وہ شدید ترین معاشی بحران شامل ہے جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ اور بالکل آغاز میں ہی ہمیں ایک ایسا دعویٰ ملتا ہے جو واقعی چونکا دینے والا ہے۔ تبصرہ نگار کے مطابق ایران نے یہ دھمکی دی ہے کہ اب جنگ صرف زمین تک محدود نہیں رہے گی، وہ اسے خلا میں خاص طور پر لو ارتھ آربٹ یعنی زمین کے قریب موجود سیٹلائٹس تک لے کر جائیں گے۔ اب ذرا سوچئے، اس کا مطلب صرف فوجی نظام کو نشانہ بنانا نہیں ہے، بلکہ گلوبل پوزیشننگ، آپ کی ڈیجیٹل بینکنگ اور پوری عالمی معیشت کا پہیہ جام کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جو پورے عالمی نظام کے لیے خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے۔ تو آئیے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں، عالمی منظرنامہ اور مشرق وسطیٰ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس جغرافیائی سیاست میں کون سے بڑے دعوے کیے گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ کے حالیہ تنازعات کی اس ٹائم لائن میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ تبصرہ نگار ایک بالکل مختلف کہانی پیش کر رہا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات پر حملوں کے بعد سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جوابی حملے یہ کہہ کر روکے کہ بھئی عرب رہنماؤں نے ان سے ایسا کرنے کی درخواست کی تھی، لیکن پھر انٹری ہوتے ہے وال اسٹریٹ جرنل کی ایک رپورٹ کی جس میں مبینہ طور پر ٹرمپ کے اس دعوے کو سراسر جھوٹا قرار دیا گیا ہے۔ تجزیہ کار کا ماننا ہے کہ حقیقت میں پس پردہ مجبوریاں کچھ اور ہی تھیں۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے حصے کی جانب، خلائی جنگ اور نئے اتحاد۔ دنیا کی طاقت کے مراکز کیسے بدل رہے ہیں اور نئے بلاکس کیسے بن رہے ہیں۔ اس مواد کے مطابق آج کی دنیا واضح طور پر 2 بڑے بلاکس میں بڑھ چکی ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اس کے اتحادی ہیں جن کے بارے میں یہ سنسنی خیز دعویٰ ہے کہ وہ تیزی سے اپنا عالمی اثر و رسوخ کھو رہے ہیں، یہاں تک کہ عرب ممالک نے انہیں اپنی فضائی حدود استعمال کرنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ اور دوسری طرف چین، روس اور ایران کا بلاک ہے جو مبینہ طور پر بے حد مضبوط ہو رہا ہے۔ بیجنگ میں ہونے والے 40 نئے معاہدے اور اہم ترین تجارتی گزرگاہ آبنائے ہرمز پر کنٹرول حاصل کرنے کی کوششیں، یہ سب اسی بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ عالمی طاقت کا توازن اب مشرق کی طرف جھک رہا ہے۔ یہاں ایک اصطلاح کا بہت زبردست استعمال کیا گیا ہے، ڈیپ اسٹیٹ۔ تبصرہ نگار کے نزدیک اصل میں امریکی پالیسیوں کی ڈوریاں کسی اور کے ہاتھ میں ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ صدر تو خود ان جنگوں سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، لیکن CIA جیسی طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیاں جنہیں یہاں ڈیپ اسٹیٹ کہا گیا ہے، وہ انہیں ان غیر ملکی تنازعات میں مسلسل الجھائے رکھنے پر مجبور کرتی ہیں۔ یہ امریکی خارجہ پالیسی کے حوالے سے واقعی ایک بہت سنگین دعویٰ ہے۔ عالمی سیاست کی ان بڑی بڑی باتوں کے بعد اب ہم سیدھا آتے ہیں اپنے ملک کی طرف۔ تیسرا حصہ، اڈیالہ جیل اور سیاسی تناؤ۔ یہاں ہمیں مقامی سیاسی منظرنامے کی انتہائی کشیدہ اور پریشان کن تصویر دکھائی دیتی ہے۔ تبصرے میں بتایا گیا ہے کہ اڈیالہ جیل کے باہر شدید پولیس ناکہ بندیوں اور رکاوٹوں کے باوجود ہزاروں لوگ احتجاج کر رہے ہیں، جن کا ایک ہی بڑا مطالبہ ہے: سابق وزیر اعظم عمران خان کی فوری طور پر ہسپتال منتقلی۔ صورتحال کی سنگینی کو واضح کرنے کے لیے یہاں 1971 کے ملکی بحران کی مثالیں بھی دی گئی ہیں، جو بتاتا ہے کہ سورس مٹیریل اس کشیدگی کو کتنا خطرناک سمجھتا ہے۔ یاد رہے، ہم یہاں قطعی طور پر کوئی سائیڈ نہیں لے رہے، بلکہ بالکل غیر جانبداری سے صرف وہ حقائق آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو اس تبصرے میں پیش کیے گئے ہیں۔ اسی سیاسی کھینچتان سے جڑا ہے ہمارا چوتھا حصہ، آذربائیجان کا دورہ اور ملکی اشرافیہ پر ہونے والی شدید تنقید۔ یہ موازنہ واقعی آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ سورس مٹیریل نے پاکستان کے شریف خاندان اور آذربائیجان کے الیوف خاندان کے درمیان حیرت انگیز مماثلتیں نکالی ہیں۔ دعویٰ یہ ہے کہ دونوں خاندان کئی دہائیوں سے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں۔ دونوں کا نام پاناما پیپرز جیسے آف شور اکاؤنٹس کے اسکینڈلز میں آیا، دونوں پر اربوں ڈالر کی خفیہ دولت جمع کرنے کے سنگین الزامات ہیں، اور دونوں مبینہ طور پر ریاستی اداروں کی مسلسل حمایت کے بلبوتے پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تبصرہ نگار نے ان حکومتی دوروں کو انتہائی شک کی نگاہ سے دیکھا ہے۔ اور اب ہم آتے ہیں 5ویں اور آخری حصے کی طرف، جو براہ راست مجھ سے اور آپ سے جڑا ہے۔
پاکستان کا شدید معاشی بحران۔ اس معاشی تباہی کی جڑ تک پہنچنے کے لیے ذرا اس گردشی قرضے یا سرکولر ڈیٹ کو سمجھیے۔ IMF کے حوالوں کے ساتھ اسے ایک ایسا منحوس چکر قرار دیا گیا ہے جہاں توانائی پیدا کرنے والے اور تقسیم کرنے والے ادارے ایک دوسرے کے بل ہی ادا نہیں کر پاتے، اور نتیجہ اس وقت یہ قرضہ 3.4 سے لے کر 3.6 خرب روپے، جی ہاں خرب روپے تک پہنچ چکا ہے۔ اسے محض کوئی روایتی معاشی مسئلہ نہیں بلکہ سیدھا سیدھا قومی سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ قرار دیا گیا ہے۔ اور جب بات عام آدمی پر آتی ہے تو یہ اعداد و شمار سچ میں رونگٹے کھڑے کر دینے والے ہیں۔ دعویٰ کیا گیا ہے کہ اپریل 2022 کے بعد سے ملک میں غربت میں پورے 45% کا ہوش ربا اضافہ ہوا ہے۔ روزمرہ کی بنیادی ضرورت کی چیزیں جیسے گندم کی قیمت 4500 روپے تک چھو رہی ہے، گیس اور بجلی کی شدید قلت ہے، برآمدات پچھلے 50 سال کی کم ترین سطح پر آ چکی ہیں، اور ٹوٹل قومی قرضہ 97,000 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ یہ وہ بھاری قیمت ہے جو اس عدم استحکام کی وجہ سے ایک عام شہری ادا کرنے پر مجبور ہے۔ تو اب ذرا اس نمبر کو دیکھیے، صرف $70 لاکھ۔ تبصرہ نگار کے مطابق حال ہی میں 5 مہینوں کے دوران پاکستان میں آنے والی کل غیر ملکی سرمایہ کاری صرف $7 ملین رہی ہے۔ اب ذرا سوچئے، 24 کروڑ عوام کے اتنے بڑے ملک میں اتنی سی سرمایہ کاری، یہ تو بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت پیش کیا گیا ہے کہ سرمایہ کاری ملک میں آ نہیں رہی، بلکہ سرمایہ دار اپنا پیسہ نکال کر ملک سے باہر لے جا رہے ہیں۔ اور مہنگائی نے قوت خرید کا کیا حال کیا ہے؟ سورس کے مطابق آج ایک عام شہری کی جیب میں موجود 100 روپے کے نوٹ کی اصل قدر یا ویلیو گھٹ کر محض 35 روپے رہ گئی ہے۔ یعنی آمدنی تو شاید وہیں کی وہیں کھڑی ہے، لیکن اس پیسے کی طاقت 65% تک اڑ چکی ہے۔ یہ نمبر صاف بتاتا ہے کہ ایک عام تنخواہ دار طبقہ معاشی طور پر زندہ رہنے کے لیے کتنی بڑی جدوجہد کر رہا ہے۔ یہ تمام حقائق اور دعوے بالآخر ہمیں اس ایک بہت بڑے اور اہم سوال پر لا کر کھڑا کر دیتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان عالمی طاقت کی ایک کھینچتان اور دنیا میں بننے والے یہ نئے بلاکس پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک کی مقامی سیاست اور معیشت کو یکسر بدلنے پر مجبور کر دیں گے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا واقعی ہماری روزمرہ کی زندگی ان بڑی بین الاقوامی تبدیلیوں کے رحم و کرم پر ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟